الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من شاہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پچھلے جمعے بھی رمضان مبارک دی اہمیت اور فضیلت کا تذکرہ کیتا ہے، آج بھی رمضان مبارک دے متعلق گفتگو کرنی ہے۔ قرآن مجید دی آیت کریمہ دا جڑا حصہ تلاوت کیتے ان دے وچ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ من شاہد منکم الشہر، جڑے شخص کو بھی زندگی دے وچ رمضان نصیب تھی ویندے، زندگی دے وچ رمضان کریم آ ویندے، فلیصمہ، تو کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ اور سوال یہ ہے کہ کیا کہیں کچھ چھوٹ بھی حاصل ہے، استثناء بھی ہے یا کہنا، تو ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ہی آیت دے اگلے حصے دے وچ کیتے۔ فرمایا کہ من کان مریضن، جڑا شخص تواڈے دے وچوں کیا ہوئے، مریض ہوئے، بیمار ہوئے، منکم مریض، تواڈے چوں مریض ہوئے، او علی سفر، یا سفر دے ہوئے، فعدۃ من ایام اخر، تول او کیا بعد دے وچ او گنتی دے، یعنی جتنے روزے چھٹ گئے اتنے روزے او قضا کرے سے رمضان تو بعد۔ اور بئی جگہ دے ہوتے اللہ تعالیٰ نے تریجے یعنی ترے قسم دے لوگ ہیں جنہیں کو اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دیتی ہے، اجازت دیتی ہے کہ وہ رمضان شریف دے روزے چھوڑ سکتے ہیں۔ مردے دے وچوں عورتیں دے احکامات و مختلف ہیں۔ تریجی جڑی قسم یعنی ایک تو تھی گیا مریض، وہ میں تفصیل دے نال ذکر کریں کہ مریض دے وچ کیڑا کیڑا شخص شامل تھی سکتے۔ دوجا ذکر کیتا سفر دے ہوتے ہوئے یعنی مسافر ہوئے۔ تیجا ذکر ہے کہ جڑے شخص کو طاقت کہنی رکھن دی، طاقت دا مطلب کہ جسمانی طور تے طاقت کہنی، اتنا کمزور ہے یا اتنی عمر دی سٹیج دے ہوتے پہنچ گئے، ضعیف ہون دی وجہ تو او کو طاقت کہنی، تو او کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوڑ دیتی ہے اور ان دا فدیہ دیونے وہ بعد دے وچ میں ذکر کریا سا۔ پہلی جڑی چیز وہ ہے مریض، بیمار۔ بیماری دے دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک بیمار ہے کہ موسمی بخار جی میں تھی ویندے، ملیریا وغیرہ تھی ویندے، موسمی بخار تھی ویندے، تو ان شخص کو بھی روزہ چھوڑن دی اجازت ہے مرض ہون دی وجہ تو، بیمار ہون دی وجہ تو۔ لیکن جیڑی دیوار اگر ایک روزہ چھوڑی سی یا دو روزے چھوڑی سی تو انہاں دو روزے یا جتنے بھی روزے ان چھوڑنے پائے گئے، چھوٹا کو مرض لاحق ہے یا وڈی بیماری ہے جی میں آپریشن وغیرہ کراؤنا پائے ویندے، تو جتنے دن بھی ان دے روزے مس تھے چھوٹ گئے، جن جلے رمضان مبارک ختم تھی ویسے تو اگلے رمضان تک یہ بھی لازم کہنی کہ شوال دے اندر وہ قضا کرے، شوال دے اندر قضا کرن ان دے ہوتے لازم کہنی۔ پورے سال دے وچ فرض کرو گرمی دے اگر روزے چھوٹ دے پن تو وہ شخص سردی دے وچ بن کے اگر قضا کرن چاہتے تو وہ قضا کرن دی اجازت ہے۔ جتنے روزے ان چھوڑیں اتنے روزے وہ رکھنے پمسن اگر وہ شخص مریض ہے اور وہ وقتی مریض یعنی بعد دے وچ صحت مند تھی سکتے۔ اگر بیماری ہے دوجی قسم این طرح دی بیماری جڑی ساری زندگی انسان دے نال ساتھ رہ ویندی لاحق تھی ویندی، جی میں شوگر دے مریض تھی گئے، دل دے مریض تھی گئے، دمے دے مریض، این طرح دے جنہیں کو علم ہے کہ صاحب کو بیماری ہمیشہ رہ سے ختم نہیں تھی دی، تو انہیں واسطے کیا ہے، انہیں واسطے ہے کہ وہ فدیہ دے بن، ہر روزے دا فدیہ۔ ان دا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے وچ فرمایا کہ طعام مسکین، ایک مسکین کو کھانا کھوامن دو ٹائم، جی میں سحری تے افطاری ہے رمضان شریف دے وچ، تو میں رمضان شریف دے دو کھانا یا تو کھانا پکا ہویا پہنچاویں مسکین شخص تک۔ مسکین دا مطلب ہے کہ جن دے وچ گھر بڑی مشکل دے نال گزارا چلے کو مسکین آکھیا ویندے۔ کھانا پکا ہویا بھی دے سکتے ہیں دو ٹائم۔
اگر وہ کھانے دی جگہ دے اتنے راشن دیون چاہیں تو وہ راشن بھی دے سکتے ہیں۔ اور سوال ہے کہ وہ کھانا کی طرح دا ہوئے، کیا وہ دال ساگ ایک کھانا ہوئے یا گوشت ہوئے، تو ان کا جڑا طریقہ کار ہے علماء کرام دے نزدیک وہ ہے جڑا صدقہ فطر ہے، کہ صدقہ فطر جتنی مقدار بنتی ہے 2.25 کلو دے قریب، تو اتنا مقدار یعنی تقریباً 300 روپیہ بڑھ دے، 300 روپیہ ایک روزے دا وہ فدیہ ادا کرے سن، جتنے روزے انہیں دے چھوٹ وے سن رمضان مبارک دے وچ، اور یہ وہ مرض جڑا ہمیشہ واسطے ہے۔ لیکن اگر یہ جہاں مرض ہے جڑا انسان صحت مند بعد دے وچ تھی سکتے، چاہے وہ کو اتنا بھی علم ہے کہ چند سال بعد میں صحت مند تھی ویسا، وقتی طور تے وہ فدیہ دے دے وے، اگر بعد دے وچ صحت مند تھی ویندے تو وہ روزے دی قضا کرے سے، جڑا وہ فدیہ پہلے لیتا ہویا ہو سے وہ دی طرف صدقہ شمار کیتا ویسے۔ بھی ایک مسئلہ کہ مرض دے وچ، بیماری دے وچ یا بیمار تھی گیا اچانک بندہ، رمضان مبارک دے اندر موسمی بخار تھی گئی، تو یہ سوال بعض اوقات لوگ بعض یہ سمجھتے ہیں کہ علاج واسطے انجیکشن یعنی ٹیکہ لواؤن دی اجازت کہنی، لوگ ٹیکہ کہنی لگے دے، وہ سارا نی بخار دی حالت دے وچ گزرے دیں، تو علماء کرام دے نزدیک ٹیکہ لوا سکتے ہیں، روزے دی حالت دے وچ انجیکشن ٹیکہ لوا سکتے ہیں، ان دے وچ کوئی ممانت کہنی۔ ٹیکہ چاہے وہ گوشت والا ہوئے چاہے وہ رگ والا ہوئے، دوہے طرح دے ٹیکے روزے دی حالت وچ لوائے بن سکتے ہیں۔ اور میں اگر خون دی بوتل دیونی پے گئی ہے، رشتہ دار کوئی تھی میں خدا نہ خواستہ حادثہ، سیمپل واسطے خون کڈنا پوے وہ سیمپل بھی دے سکتے سے بلڈ ٹیسٹ واسطے، اور ان تو بعد اگر خون دی بوتل بھی دیونی پوندی ہے تو خون دی بوتل بھی روزے دی حالت دے وچ انسان دے سکتے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر وہ کو خود کو کمزوری دا خطرہ کہنی، اگر وہ خود یہ جی صحت والا ہے کہ وہ کو پتہ ہے کہ میں خون دی بوتل لیون تو بعد خود میں بیمار تھی ویسا، تو وہ خون دی بوتل نہیں دے سکتا۔ لیکن اگر صحت مند بندہ ہے اور روزے دی حالت دے وچ وہ دے سکتے خون دی بوتل، تو ان دے وچ کوئی حرج کا نہیں، خون دی بوتل انسان دے بھی سکتے اور خون دی بوتل لوا بھی سکتے، خون دی بوتل لوا بھی سکتے۔ مرض اگر یہ وجہ تھی کہ بیماری تھی گئی ہے رمضان مبارک دے وچ روزے دی حالت دے وچ، یا میں اگر انجیکشن دے نال صحیح نہیں تھیندا، وہ کو ڈرپ لاؤنی پے ویندی ہے، ڈاکٹر آدھے کہ بھئی ڈرپ لاؤنی کم سے، تو جی میں انجیکشن لوا سکتے، ٹیکہ لوا سکتے، میں بوتل بھی لگوا سکتے، ڈرپ بھی کو لگ سکتی ہے روزے دی حالت دے وچ۔ دوجی جڑی چیز ذکر کی وہ ہے مسافر۔ مسافر دا مطلب ہے کہ جڑا شرعی مسافر سمجھا ویندے کہ کم از کم ان دا جڑا سفر ہے وہ ہوئے 92 یعنی 93 کلومیٹر سفر ہوئے اتوں جی میں بہاول پورے، تو 93 کلومیٹر اگر وہ سفر کریندا پہ اور سفر دی نیت دے نال ویندا پہ، یعنی جن جلے روانہ تھی انہیں نیت ہے کہ میں فلانے شہر ویندا پیا، تو اگر وہ اتنا سفر کریندا پہ اور ان دی سفر دی جڑی نیت ہے وہ 15 ڈی تو کم راہ ون دی ہے تو وہ کو مسافر آکھیا ویندے۔ تو وہ مسافر واسطے بھی شریعت دے وچ چھوٹ ہے کہ جتنے نہیں وہ اتھا راہ دے تو وہ اگر روزہ چھوڑن چاہے تو چھوڑ سکتے، کیوں ان دے وچ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رخصت بھی دیتی ہے، یعنی اجازت بھی دیتی ہے روزہ چھوڑن دی، اور نال اے بھی فرمائے کہ اگر روزہ رکھو تو وہ تمہارے واسطے بہتر ہے، کیوں اللہ تعالیٰ کو ہر چیز دا علم ہے، کیوں یہ پہلے دور دے وچ سفر بڑے مشکل ہوندے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بتا یہ چیز دا علم ہے کہ سفر آسان بھی تھی ویسے جی آج کل آسان سفر ہیں، مشکل سفر کہہ نہیں، تو آسان سفر ہیں اگر مسافر سفر دے وچ چاہے کوئی اجازت بھی دیتی گئی ہے، لیکن اگر سفر دے باوجود بھی وہ شخص روزہ رکھیں دے تو اللہ تعالیٰ نے این عمل کو بہتر عمل آکھے، بہتر عمل آکھے۔ اور ان میں اگر کوئی شخص مریض ہے وہ دوائی استعمال کریں دے، یعنی سحری دے ٹائم بھی افطاری دے ٹائم بھی دوائی استعمال کریں دے، اور اتنی جسمانی طاقت ہے کہ بیماری دے باوجود بھی اگر وہ روزہ رکھیں دے تو وہ مریض واسطے بھی روزہ رکھن وہ ان دے واسطے بہتر ہے، اور ان دی وضاحت حدیث شریف دے وچ ہی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تسا رمضان تا ایک روزہ بھی چھوڑ دیں دے، ایک روزہ اتھو ذرا وہ لوگ بھی جڑے خام خواہ روزہ چھوڑ دیں،
بغیر کہیں وجہ تو روزہ چھوڑ دیں این حدیث دے اتے غور کریں کہ اسا کتنا محروم تھی میں ہیں ثواب کو لوں اور اللہ تعالیٰ دے فضل اور انعام کو لوں کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ایک روزہ کوئی شخص چھوڑ دیں رمضان دا اور وہ ایک روزے دے بدلے سارا سال روزے رکھیں رہے میں دے فرمایا کہ وہ ایک روزے دا ثواب وہ نہیں پا سکتا سارے سال دے روزے ایک پاسے رمضان دا ایک روزہ ایک پاسے کتنا اللہ تبارک و تعالی نے رمضان مبارک کو فضیلت عطا فرمائیے کتنا اللہ تبارک و تعالی دی رحمت رمضان المبارک دے اندر وسیع تھی ویندی تو جیڑا شخص رمضان مبارک دے وچ روزہ چھوڑ دے بغیر کہیں وجہ تو چھوڑ دے بیماری وہ بئی چیزیں سفر وہ بئی چیزیں کہ ان دی شریعت نے اجازت دیتی ہوئی ہے تو بغیر کہیں عذر دے کوئی شخص اگر رمضان مبارک دا روزہ چھوڑ دے صرف ایک روزہ چھوڑن دا اتنا نقصان ہے کہ چاہے وہ سارا سال بھی قضا کریں رہے ونجے روزے رکھیں رہے ونجے تو وہ رمضان دے ایک روزے دے برابر ثواب کا نہ گھٹ سکتے اور یہ حدیث شریف دے وچ بھئی ایک حدیث ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان دے اندر اللہ تعالیٰ ثواب دے وچ اضافہ کرنے دے نفل دا ثواب فرض دے برابر اور فرض دا جڑا ثواب ہے وہ 70% کو گھن کے 700% تک بڑھا دیں عام روٹین دے وچ اگر اساں صرف 1 روپیہ مثال دے طور تے خرچ کروں تو وہ 1 روپے خرچ کرن دا ثواب مل سے رمضان شریف دے اندر کوئی خرچ کریں دے وہ 1 روپے دا ثواب کم از کم 70 روپے مل سے وہ خرچ کرن اللہ تعالیٰ دی راہ دے وچ دیون اور 700 روپیہ یعنی 1 روپیہ رمضان دے وچ 700 روپے دے برابر ثواب ہوندا اتنا اللہ تعالیٰ دا فضل رمضان دے اندر وسیع تھی ویندے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ سوائے روزے دے کہ روزے دا جڑا ثواب ہے اللہ تعالیٰ فرمائے دے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ فرمایا کہ اے انسان تو روزے دا ثواب شمار نہیں کر سکتا روزہ میری خاطر ہے اور روزے دا ثواب میں خود داں میں روزے دا ثواب خود داں صرف 2 لوگوں دے بارے ہم دے احادیث دے وچ یا تا شہید ہیں کہ شہید دے واسطے اللہ تعالیٰ دے دیدار دا اہتمام ہونے یا جنت دے وچ روزہ دار ہو سے جی کو اللہ تعالیٰ جنت دے وچ اپنا دیدار عطا فرمے سے تو رمضان مبارک زندگی دے وچ اگر آوے دے اللہ تعالیٰ دا ایک بڑا فضل ہے بڑا احسان عظیم ہے کہ زندگی دے وچ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ رمضان ساکو عطا فرمائے تو رمضان دی برکتیں کو حاصل کرنے دی کوشش کرو جتنا زیادہ تو زیادہ تھی سکے رمضان شریف دے وچ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے دی کوشش کرو تیجی جڑی قسم ہے وہ ہے وعلی الذین یطیقونہ فدیہ جڑے لوگ طاقت نہیں رکھیں دے روزہ رکھن دی یعنی عمر دی سٹیج دے تے پہنچ گئے 80 سال 90 سال دی عمر وچ پہنچ گئے یا کمزوری ہے چاہے وہ 60 توتے بھی ہیں تو انہیں دے وچ طاقت کہنی وہ روزہ نہیں رکھ سکتے تو انہیں واسطے بھی اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا فدیہ تو طعام مسکین کہ وہ صرف فدیہ ادا کریں وہ روزے دا فی روزہ جی میں ذکر کیتے کہ صدقہ فطر دے برابر وہ دے سن تو وہ کیا کریں فدیہ دیون اپنے روزے دا روزانہ دیون چاہیں روزانہ بھی دے سکتے ہیں اگر وہ کٹھا دیون چاہیں کٹھا بھی دے سکتے ہیں بعد دے وچ دیون چاہیں بعد دے وچ بھی دے سکتے ہیں ایڈوانس دیون چاہیں تو وہ ایڈوانس بھی دے سکتے ہیں فدیہ پورے رمضان دا وہ فدیہ ادا کرے سن رمضان دے وچ ادا کریں یہ زیادہ بہتر ہے کہ ان دے وچ ثواب اور اللہ تبارک و تعالیٰ دی طرفوں اجر اور ثواب بہت زیادہ عطا انسان کو کتابیں دیں عورتیں دے واسطے جڑا ہے عورتیں دے واسطے 2 حالت ہیں ایک کہ اگر وہ حیض دی حالت دے وچ سی ویندے منتھلی پیریڈ جڑا شروع تھیندے تو جن جے ویلے بھی انہیں کو پیریڈ وہ شروع تھی سے حیض آ سے خون آ سے انہیں دا روزہ ختم تھیا ویسے چاہے وہ روزے دی حالت بھی کیوں نہ ہوئے جن جلے وہ ختم تھی ویسے روزہ تو بہتر ہے کہ وہ چھپ کے کھاوے عورت گھر والے نے سامنے نہ کھاوے یعنی کھاون دی کوئی اجازت ہے یہ اللہ تعالیٰ دی طرف کوئی اجازت دیتی گئی تو وہ چھپ کے کھاوے روزے دے احترام دے وچ روزے دے دارے دے سامنے گھر والے دے سامنے عورت نہ کھاوے باقی وہ کھا پی سکتی ہے سارے دیہاتی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ کیونکہ وہ رکھا ہوا ہے وہ چاہے شریعت نے کوئی اجازت بھی دیتی ہے وہ سارا ڈی عورت بھوک ہی رہے میں دی کچھ نہیں کھاندی
بھی کہ صبح روزہ رکھا ہے تو جنجلے حالت کو پہنچ وجے حالت حیض دے وچ تو روزہ اندر ختم تھی ویندے عورت کھا سکتی. ایویں ڈلیوری تو بعد جڑا خون آندے وہ نفاس دا آکھیا ویندے تو جنجلے نفاس دا خون ہوئے اون ٹائم بھی عورت واسطے اجازت کہنی وہ عورت نہیں رکھ سکتی. دوہے چیزاں معاف تھی ویندی ہیں, روزہ بھی معاف تھی ویندے اور نماز بھی اندر تے معاف تھی ویندی ہے دوہے حالتیں دے وچ. ہاں یہ ہے کہ اگر رمضان شریف دے جی میں روزے ہیں نماز دی کوئی قضا کا نہیں, لیکن عورت جڑے رمضان دے روزے ہیں ان دی قضا کرے سے اگر فرض کرو 8 روزے 10 روزے اندر چھوٹ گئے یا جتنے روزے اندر چھوٹ گئے تو انہاں روزیاں دی جڑے حالت حیض دے وچ عورت کو روزے چھوٹ گئے ان دی او قضا کرے سے وہ پورے سال دے درمیان جنہیں بھی وہ قضا کرن چاہے انہیں روزے دی او قضا کرے سے. تو یہ 3 صورتاں ہیں جڑیاں شریعت نے اجازت دیتی ہے, 3 مردیں واسطے اور 2 عورتاں. عورت اگر سفر دے وچ وہ بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے, یا عورت اگر بڈھی تھی گئی ہے وہ عمر دے وچ پہنچ سک گئی ہے کہ وہ تو طاقت کا روزہ نہیں رکھ سکتی تو وہ بھی ان دے وچ داخل ہے, یا مریض تھی گئی ہے تو وہ بھی ان دے وچ داخل ہے. یہ عمومی طور سے مردیں واسطے بھی اور 2 حالتاں عورتیں واسطے خاص ہیں. این تو علاوہ بیا کوئی عذر کا نہیں, چاہے وہ فصلیں کٹنیاں ہوئیں, چاہے تھریشراں لاؤنیاں ہوئیں, چاہے جو کچھ بھی کرنا ہوئے, جتنی محنت مزدوری بھی کیوں نہ ہوئے. این تو علاوہ بھائی کوئی اجازت کہنی روزے کو چھوڑن دی, وہ صرف بہانے, وہ صرف ایمان دی کمزوری ہے کہ اساں ایمان کمزور ہون دی وجہ تو اساں یہ بہانے پڑیں دے سے کہ اساں سے محنت مزدوری بڑی کرنی ہوندی ہے, اساں روزی روٹی دا انتظام کتوں کروں. اللہ تبارک و تعالیٰ دے ہوتے توکل کرنا چاہیے کہ خیر الرازقین وہ ہے. پہلے تا لوگ ہن وہی تو محنت مزدوری کریں دے ہن, وہی تو روزے رکھیں دے ہن. اسلامی جنگا دیکھو سب تو پہلی جڑی جنگ ہے, سب تو پہلی جڑا جنگ وہ ہے غزوہ بدر. غزوہ بدر جڑی پہلی جڑی جنگ تھی وہ 17 رمضان کو تھی پئی ہے, اور سارے جتنے بھی ہن سارے روزے دار ہن. اس سوال کیا گیا کہ اگر بندہ اگر فدیہ دینے کی طاقت نہ ہو تو کیا حکم ہے, بندہ غریب ہے تو کیا حکم ہے. جڈوں کو آسانی تھی وے لازمی نہیں کہ کٹھا فدیہ دے وے کہ 300 روپیہ وہ کھانا. اگر غریب آدمی ہے تو یہ تو ہے 300 روپیہ کھانا جڑا ایک متوسط آدمی ہے وہ ایک ڈین کا کھانا کھاندے بھی صبح تے شام دا, یعنی 150 سویرے دا 150 شام دا. تو وہ اگر غریب بندہ ہے 150 دی بجائے وہ 100 چلاوے بھی 100 دے وچ میں کھانا کھا سکتا غریب آدمی ہے تو وہ 200 روپیہ فی روزے دا حساب دے سے لازمی نہیں کٹھا جڈا وہ کو آسانی تھی وے وہ پورے سال دے وچ یا اپنا حساب کتاب رکھے زندگی دے وچ کہ نہیں بھی اگر وہ اچھے حالات تھی ویندے تو ہوں والے ڈیون دی انسان کوشش کرے, لیکن خود کو بری ذمہ نہ سمجھے. ہاں یہ کہ اگر وہ لہندہ ودا ہی حالات ہوں بالکل تبدیل نہیں تھے اور وہ غربت دے وچ اگر وہ شخص فوت تھی گئے, یا اگر وہ بیوہ عورت ہے اور غربت دے وچ فوت تھی گئے, اللہ تبارک و تعالیٰ غفور و رحیم ہے, اللہ تعالیٰ کو بخش دے سے. لیکن کیا ہے انسان دی نیت تو ہونی چاہیے, انسان کوشش تو ہونی چاہیے. انسان دی کوشش کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ دے کہ انسان نے یہ عمل کرن دی کوشش کی ہے یا نہیں کی. اور جڑے فدیہ دیون والے ہیں نا, جڑے طاقت نہیں رکھیں دے, خاص طور تے ادھیڑ عمر لمبی عمر والے, انہیں واسطے میں ایک حدیث شریف ذکر کرے سا کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ او عمل جڑا انسان جوانی دے وچ کریں دے, جوانی دے وچ عمل انسان کریں دا رہ گئے, بڑھیپے دے وچ اگر وہ کم نہیں کر سکتا, نیک کم نہیں کر سکتا تو وہ مایوس نہ تھی وے. اللہ تبارک و تعالی اندہ وہ کھاتا کھاتا اللہ تبارک و تعالی اندے عمل نہ کرن دے باوجود کیوں جوانی دے وچ وہ نیکیاں کماون دی کوشش کیتا ہوندے. تا نیک عمل جڑا جوانی دے وچ کریندا رہے نے, بڑھیپے دے وچ اگر کوئی بھی اس طرح دا نیک عمل اگر وہ شخص نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ ول بھی اس کو ثواب عطا فرما دیں دے. اصل چیز کیا ہے انسان دی نیت.
انسان دا خلوص جی کو اللہ تبارک و تعالی دے دے دھرتی پہ کنجی ایک نو سے جن دی ہوئے اپنی تو اصل چیز کیا ہے وہ ہے خلوص، وہ ہے نیت. تے اگر نیت انسان دی اچھی ہے اور جوانی دے وچ اللہ تعالیٰ کو راضی کرن دی کوشش کیتی ہے اور نیک عمل کرن دی کوشش کیتی ہے تو جن جلے بڑھیپے دے وچ فرض کرو اگر کوئی شخص جوانی دے وچ صحت مند ہے، کوئی رکوع سجود کریندا ہے، عبادت کریندا ہے، بڑھیپے دے وچ ان کو طاقت کہنی، کوئی عبادت نہیں کر سکتا، تہجد واسطے اٹھ نہیں سکتا، چاہے وہ ستا بھی پہ فرشتے دا قلم چلتا رہے ہیں کیوں ان دی جوانی ان دے پچھلے عمل کو اللہ تبارک و تعالی دیکھتے ہیں کہ ان شخص نے صحت مندی دے وچ تندرستی دے وچ میں کو یاد کی تھی. یہ وجہ ہے حدیث شریف دے وچ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی جوانی کو اپنے بڑھیپے تو پہلے غنیمت سمجھو، اپنی فراخی کو، رزق دی فراخی کو اپنے فقر یعنی محتاجی تو پہلے غنیمت سمجھو، اپنی فراغت کو فرصت تو پہلے غنیمت سمجھو کہ جن جلے تواڈے کول وقت ہے وہ وقت کو فائدہ اٹھاؤ، وہ وقت کو اللہ تعالیٰ کو راضی کرن دے اتے لاؤ اپنی مصروفیت تو پہلے کہ جن جلے تساں وڈے تھی ویندے وے اولاد دی مصروفیت تھی وین سکدی ہے، تو آپ کو جاب دی مصروفیت تھی سکتی ہے، تو آپ کو روزگار دی مصروفیت تھی سکتی ہے، تو اپنی فراغت کو جن جلے تساں فارغ ہو وہ کو مشغولیت تو پہلے غنیمت سمجھو. اور آخری چیز کیا فرمایا کہ اپنی زندگی کو اپنی موت تو پہلے غنیمت سمجھو کہ زندگی اے اللہ تبارک و تعالیٰ دا سب تو بڑا فضل اور انعام ہے. تو یہ نہ ہوئے کہ مرن تو بعد والا انسان پچھتاوے کہ میں دنیا دے وچ کاش اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گا. تو چند چیزاں رمضان مبارک واسطے اہم اور ضروری. اور ایک بئی چیز اہم مسائل دے وچوں، مسائل تو کافی سارے ہونے تو صرف اہم جڑے آن وہ میں ذکر کیتے ہیں. ایک بندے مسئلہ پوچھے بھی اگر روزے دار کو کھمدا ہوئے کوئی شخص دیکھ دے کیا وہ کو رو کے یا وہ کھاؤں وڈے وے. تو حدیث دے وچ ہے کہ اگر کوئی شخص اگلا جڑا شخص کھمدا پہ یا پانی پیندا پہ اور تو کو علم ہے کہ روزے دار ہے تو ان دی صحت کو دے گنو، اگر وہ کمزور تو یہ اللہ تعالیٰ دی طرف ان دی ضیافت ہے وہ کھاؤں وڈ وہ پیون روزے دار. لیکن اگر اگلا شخص صحت مند ہے تو وہ کو تسا دسا دیو، وہ کو تسا روک دیو کہ تو روزے دار ہے. تو ان ٹائم جن تسا کو دسے سو کہ تو روزے دار ہے وہ ول روک ویسے. ایک بھی اہم مسئلہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اگر صبح نیت نہیں کی تھی آنکھ ہوں لے کھلی جن جلے اذانہ مل گیا تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہوں روزہ نہیں تھی سارا روزہ نہیں سے رکھ سکتے. یا کھانا کھا کے بندہ سوم گئے تو کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ روزے دی نیت کہنے کی تھی بھول گیا میں تو میں روزہ نہیں رکھ سکے محروم رہت گیا. سحری دے ٹائم اٹھن جڑا ہے نا یہ خود روزے دی نیت ہے کہ جڑا شخص سحری دے ٹائم اٹھ دے تو گویا کہ وہ روزے دی وہ نیت کیتی ہے. یا جن جلے وہ کھانا کھا دے چاہے وہ سحری دے ٹائم شروع نہ تھیا 1 بجے یا 2 بجے اگر وہ کھانا کھا کے ستے تو وہ جرا ان ٹائم جرا ان کھانا کھاؤن آئی کہ عام روٹین تو ہٹ کے ہے کہ ان ٹائم کوئی ناشتہ تک نہیں کریں 1-2 بجے رات تک تو 1-2 بجے جڑا ان کھانا کھاؤن آئی وہ ہوا ان دی نیت ہے. ان تو علاوہ اگر زبان نال جڑا سا آدھے ہیں وابی صوم غدین نویت من شہر رمضان اس زبان نال بھی اگر آکھن چاہتے یا نیت تو وہ جڑا نیت دا وقت صرف یہ نہیں کہ جن جلے اذانہ ملتے ہیں ان ٹائم تک نیت دا وقت. یہ جڑا روزے دی نیت دا جڑا وقت ہے وہ اس تقریباً صبح 10:30 دے قریب زوال دا ٹائم جن جلے شروع تھیندے 11 بجے دے قریب یہ او ٹائم ہے کہ این ٹائم تک اگر کئی شخص نے صبح صادق یعنی اذان ملن تو بعد نہ کھادس نہ پیتس این ٹائم تک بھی اگر کوئی روزے دی نیت کر گندے تو وہ روزے دار بن ویسے تو زبان دے نال نیت آکھن لازم کہنی صرف دل دے نال نیت وہ کافی ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان مبارک دیاں سعادتاں ساکو عطا فرمائے اور رمضان مبارک دے روزے رکھن دی توفیق عطا فرماوے. آمین.